أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے معزز دوستو آج 7 جنوری 2024 بروز اتوار ہے اور میں یہاں پشاور میں فضلائے کرام کی دستار بندی کی اس کانفرنس میں ہمارے محترم مولانا عبدالحق سراتی کی دعوت پر خلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں میرے ساتھیوں میں تاخیر سے آیا تو کوئی وجہ تاخیر بھی تھی آج 2024 کا 7واں دن ہے میرے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان نے آج تک اس سال میں سورج نہیں دیکھا اتنی شدید سردی کہ پچھلے کئی سالوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اتنے بادل دھند غبار کہ اس کا میں شاید بالکل ہائی لیول کا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھوں صبح ہماری موٹر وے سی پیک M14 بھی بند تھی مجھے جھٹی روڈ پہ سفر کرنا پڑا ہم نے دھند میں سفر کیا رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اس ہواباز ساتھی کو جو ہمیں آپ کی خدمت میں پہنچانے کا سبب بنے ہیں کم از کم کوئی میرے خیال میں کوئی 4.5 گھنٹے کے اندر رب کریم نے ہمیں پشاور میں پہنچا دیا ہے میرے دوستو اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے رب ہیں تو رب کریم تک پہنچنے کے لیے اللہ نے امت کو انبیاء کرام کا سلسلہ دیا ہے انبیاء کرام دنیا میں آتے ہیں آ کر اپنے رب کا امت کو تعارف کراتے ہیں ہمارے نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بن کے تشریف لائے حضور پاک کے بعد نیا نبی نہیں آنا حضور پاک علیہ السلام آخری نبی بن کے تشریف لائے ہیں تو آقا انعامدار نے بھی ہمیں اپنے اللہ کا تعارف کرایا یاد رکھیں ایک آپ اور ہم ہیں ایک ہمارا رب ہے ہم دنیا میں رہ کے جتنا بھی چاہیں کہ اپنے رب کو دیکھیں ہماری یہ آنکھیں ظاہر میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہم جتنا بھی چاہیں کہ ہمارے کان ڈائریکٹ اللہ کی بات سنیں تو دنیا میں رہ کے ڈائریکٹ ہمارے کان اللہ کی بات نہیں سن سکتے کیونکہ اللہ کے قرآن کا اعلان ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی وہ آنکھوں کا ادراک کرے گا کیونکہ وہ تو آنکھوں کا خالق ہے تو ہم اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے اللہ کو سن بھی نہیں سکتے پھر وہ اس درمیان میں واسطہ چاہیے برج چاہیے پل چاہیے ذریعہ چاہیے جس کے ذریعے ہم تک اللہ کی بات پہنچے جس کے ذریعے ہم اللہ کی بات کی لکھی ہوئی دیکھیں بھی اللہ کی بات کو اپنے کان سے سنیں بھی وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ بھیجا ہے سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 64 رب کریم فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ فرمایا رسول کے بھیجنے کی ڈیوٹی یہ ہے وہ امت کو جا کر بتائے کہ میں اللہ کا اذن لے کر آیا اللہ کا حکم لے کر
آیا, اللہ کی پرمیشن لے کر آیا, اللہ کی اجازت لے کر آیا اور آپ تک رب کی بات پہنچانے آیا ہو. ہمارے نبی نے اپنے اللہ کو دیکھا بھی ہے, ہمارے نبی نے اللہ کی بات سنی بھی ہے. تو نبی درمیان میں واسطہ ہے, نبی اللہ سے سنتے ہیں, امت کو سناتے ہیں, نبی اللہ کو دیکھتے ہیں, امت کو بتلاتے ہیں. ہم نے نبی کو سننا بھی ہے, ہم نے ہماری امت کے اول طبقے نبی کو دیکھا بھی ہے. تو نبی درمیان میں واسطہ ہے, نبی بذریعہ پل, بذریعہ برج ہم تک اللہ کی بات پہنچاتا ہے. اس سے ایک بات سامنے آئی کہ اگر آج مخلوق خالق تک پہنچے گی, مملوک مالک تک پہنچیں گے, مرزوق رزاق تک پہنچیں گے, تو واسطہ محمد الرسول اللہ ہے. ہم اسی واسطے پہ چل کے اپنے خالق و مالک تک پہنچ سکتے ہیں. یہ جب ہم پیغمبر علیہ السلام کے راستے کو اختیار کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں, میرے ساتھیوں یاد رکھنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام شاگرد تھے. اللہ کے رسول نے اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا. رسالت مآب علیہ السلام نے ٹیم ورک کیا ہے, پیپر ورک کیا ہے, گراؤنڈ ورک کیا ہے, ہوم ورک کیا ہے امت بنانے کے لیے. جب پیغمبر علیہ السلام نے یہ تمام ورک کیے ہیں, پھر صحابہ کرام کو علوم دیے ہیں, صحابہ کو فیوز دیے ہیں, تو پیغمبر کے صحابہ صاحب الفضیلت بھی ہیں اور صاحبان اہل بھی ہیں, صاحب اہلیت بھی ہیں. انہوں نے نبی سے دین کو سیکھا, دنیا تک پہنچایا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. رسول اللہ کے صحابہ حقدار بھی علم کے تھے, حضور پاک کے صحابہ اہلیت بھی رکھتے تھے. حضور پاک نے صحابہ کو پڑھایا, صحابہ نے امت کو بتایا. اللہ کا قرآن کہتا ہے رسول اللہ کے صحابہ کا کام کیا ہے. رب کریم نے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. صحابہ کا کام یہ ہے, انہوں نے نبی سے پڑھا ہے, امت کو پڑھانا ہے, نبی سے سمجھا ہے, امت کو سمجھانا ہے, نبی سے دین کے پیروار بنے ہیں, امت کو پیروار بنائیں گے اور اپنے ادوار حکومتوں میں اس دین کو مضبوط بھی کریں گے, پڑھائیں گے, سمجھائیں گے, امت کو لکھائیں گے, امت کو پیروار کریں گے. پتہ چلا اللہ نے دین اتارا ہے, نبی نے دین مکمل کیا ہے, صحابہ نے دین پڑھا کے امت کو بھیجا ہے. اب جب دین اتر بھی آیا, دین مکمل بھی ہوا, دین پڑھ بھی لیا گیا, اب ضرورت تھی مکمل دین لکھنے کی, ضرورت تھی مکمل دین کی تحریر کی, ضرورت تھی مکمل دین کی رائٹنگ کی کہ دین مکمل کیا جائے. تو تنزیل اللہ نے کی, تکمیل محمد الرسول اللہ نے کی اور تمکین مضبوطی حضور کے صحابہ نے کی. تو پھر تدوین کی باری آئی. امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ تمیز الصحیفہ میں لکھتے ہیں اول من دفن علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک نے خوشخبری دی تھی, لوگوں جو شخص آئے گا علم سریہ سے اتار کے تم تک پہنچائے گا. حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں اسی نے دین لکھوایا ہے اور اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ. آج فضلاء کی کانفرنس میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں تو جو ان کے سینے میں علم آیا ہے, ان کے تقوی اور طہارت اور فضل آیا ہے, ان میں پڑھنے پڑھانے کی اہلیت آئی ہے, ان میں سمجھنے سمجھانے کا فیض آیا ہے, انہیں بتلانے اور بتانے کا ترتیب کا معاملہ پہنچا ہے, وہ اتارا اللہ نے ہے, مکمل رسول اللہ نے کیا ہے, مضبوط صحابہ نے کیا ہے, لکھایا ابو حنیفہ نے. جب ہمارے پاس دین اس ترتیب پر فضلاء کے ذریعے, علماء کے ذریعے, اتقیاء کے ذریعے, اصفیاء کے ذریعے, اولیاء کے ذریعے ترتیب دین ہم تک پہنچی ہے, تو انشاءاللہ تعالی آج ہم عہد کرتے ہیں, یہ عزم رکھتے ہیں, یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے, جو شریعت ہم تک پہنچی ہے, جو مذہب ہم تک پہنچا ہے, جو دین اللہ کے نبی کے صحابہ تابعین تبع تابعین اتباع تابعین کے ذریعے ہم تک آیا, ہم انشاءاللہ اپنی جان بھی لگائیں گے, مال بھی لگائیں گے, اولاد بھی لگائیں گے, اوقات بھی لگائیں گے, اموال بھی لگائیں گے, صلاحیت بھی لگائیں گے اور اس دین کو انشاءاللہ اگلی نسلوں تک پہنچائیں گے. میرے دوستو, چراغ سے چراغ جلتا ہے, ایک فیض سے دوسرے
دوسرے کو فیض ملتا ہے. آج یہ فضلاء بیٹھے ہیں, انہوں نے جو پڑھا ہے, جن کے سر پہ دستار فضیلت سجی ہے, جنہوں نے 8 سال مدرسے کو دیے ہیں, یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے سینے کو اللہ نے اپنے قرآن کے لیے منتخب کیا, جن کے سینے کو نبی کے فرمان کے لیے منتخب کیا, اور جن کے سینے کو رب کے دین کے لیے انتخاب کیا گیا ہے. لوگوں, میرے پاک پیغمبر نے دین پڑھنے پڑھانے والے کو یوں دعا دی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں, نذر اللہ مبرہن سمع مقالتی فحفظها وبرعاها وعداها كما سمع. فرمایا اللہ میرے اس امتی کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا, میرے اس امتی کی زندگی کو خوشگوار و خوش نصیب و خوش بخت رکھنا. سامع مقالتی, جو میری حدیثیں سنتا ہے, وبرعاها, اسے مضبوط رکھتا ہے, فحفظها, دماغ میں بٹھا کر ریوائز کر کے حفظ کر کے یاد کرتا ہے, وعداها كما سمع, اگلی نسلوں تک میرا پیغام لے کر میرا داعی بن کے, مبلغ بن کے, دین کا عالم بن کے, افتاء کا مفتی بن کے, حدیث کا محدث بن کے, تفسیر کا مفسر بن کے, فقہ کا فقیہ بن کے امت تک پہنچتا ہے, اور میری باتیں, میرا پیغام شریعت کا اعلان پہنچاتا ہے. فرمایا فحفظها ووعاها وعداها كما سمع, جیسے مجھ سے سنا ویسے آگے سناتا ہے. نصر اللہ عمران, اللہ اس خوش نصیب کی زندگی کو خوش بخت بنا. علماء کی پشت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. علماء کی پشت پر رسالت مآب علیہ السلام کی دعائیں ہیں. میرے دوستو, علماء کی دربار پہ یہ تمام معاملات ہیں تو یہ رسالت مآب نے مانگا ہے اور ان فضلاء کے ذریعے پہنچا ہے. میرے ساتھیوں, جملہ سننا, آج یہ پروگرام ان فضلاء کی دستار بندی کے لیے عظمت صحابہ, ناموس رسالت کی بنیاد پہ ہے. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں, ناموس رسالت کا مطلب رسول اللہ کی عزت, حضور پاک کا اکرام, حضور کا احترام, حضور کا مرتبہ, حضور کا درجہ, حضور کی حیثیت, حضور کی بیٹیوں کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے. پھر عظمت صحابہ کا معنی, جن خوش نصیبوں نے رسول اللہ سے دین سمجھا ہے, جن خوش نصیبوں نے رسول اللہ سے شریعت سمجھی ہے, ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. توجہ رکھنا, میں ناموس رسالت کے اوپر اس جلسے کے عنوان پہ پہلی بات کہنے لگا ہوں کہ رسالت مآب کی ناموس کی اہمیت کتنی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی ویلیو کتنی ہے, رسول اللہ کا مرتبہ کتنا ہے. یاد رکھنا, میرے پاک پیغمبر کو رب کریم نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ کوئی آدمی رسالت مآب علیہ السلام کے اوپر اعتراض کرے تو رب کریم فرماتے ہیں, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اے نبی پہ اعتراض کرو گے لعنتی بنو گے, خدا پہ اعتراض کرو گے لعنتی بنو گے. اللہ کے قرآن نے پیغمبر پر اعتراض کرنا امت پہ حرام قرار دیا, پیغمبر پہ objection کرنا امت پہ منع قرار دیا. پیغمبر علیہ السلام کے ناموس کی عزت, ناموس کی حفاظت کی ہے, عزت کی حفاظت کی ہے. ہاں ہاں, میرے پاک پیغمبر کے ناموس کی عظمت کو سامنے رکھے تو رب کریم فرماتے ہیں, اے لوگو تم چاہتے ہو, تمہیں اللہ نے پیدا کیا, تم اپنے خالق کو خوش کرو, اپنے مالک کو خوش کرو, اور اللہ سے محبت کی بات کی دامن بھرنے والوں, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تمہیں اللہ سے پیار چاہیے, اللہ سے محبت چاہیے, مودت چاہیے, یگانت چاہیے, عقیدت چاہیے, پرمسرت زندگی چاہیے, تو اے لوگوں نبوت کے لیے رب کا اعلان ہے, فاتبعونی, اتباع پیغمبر کی کرو, بات پیغمبر کی مانو, حکم پیغمبر کا مانو, بات تسلیم پیغمبر کی کرو, کیونکہ نبی کا درجہ یہ ہے. خدا کا اعلان ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, جہاں اللہ کی
کی ماننی ہے، وہاں رسول اللہ کی ماننی ہے. ہاں نبوت کی ناموس کا مقام یہ ہے. رب نے سورۃ الحشر میں آپ کو مجھے بتایا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اے لوگو، نبی حکم کرے تو اپنے ماننا ہے، نبی روکے تو اپنے رکنا ہے. پتہ چلا ہم نے یہ نہیں کہنا حضور ہمیں قرآن پڑھ کے سنا دے، اللہ قرآن میں کہے گا ہم تب مانیں گے. جی نہیں، امتی کا یہ مطالبہ نہیں ہو سکتا، مومن کا یہ ادعا نہیں ہو سکتا، حضور پہ ایمان لانے والے کی خواہش نہیں ہو سکتی. حضور کی مرضی ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھے، حضور کی مرضی ہے وہ اپنا فرمان سنائے. حضور پاک علیہ السلام کی ناموس کی بات پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں. توجہ، رب کریم نے پیغمبر تو پیغمبر کے گھرانے کی ناموس کی بات فرمائی ہے. آج میں ایک مثال دینے لگا ہوں. آج جب بے پرد عورت کو دیکھو تو وہ ایک جملہ کہتی ہوئے نظر آتی ہے کہ میں پردہ اس لیے نہیں کرتی، میں جدید زمانے کی ہوں، میں نے میڈیا سے انٹریکشن کرنا ہے، میں نے عوام میں جانا ہے، مجھے پردے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، تو جدید زمانے کی ہو کر بھی اس قدامت پسند کافرانہ سوچ کی پرموٹر ہے، جو سوچ کافر دیتا ہے کہ عورت کی حیثیت نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے. اور اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی ہے. میں بات کر رہا تھا پیغمبر کے گھرانے کی عزت پہ، تو رب کریم نے قرآن میں اس ناموس کی بات یوں فرمائی یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے پاک پیغمبر، اعلان کر دیجئے اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، امت کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن. آج کے بعد پردہ ان پہ لازم ہے، پردہ کرنا ان پہ ضروری ہے. میں نے کہا جی ہاں، میں جدید زمانے میں رہ کر پردہ کرنے والی عورت اگر بننا چاہتی ہے تو میں اسے کہتا ہوں جدید زمانہ حیا کو چھوڑے گا، ہم محمد الرسول اللہ کی حیا کو اپنائیں. اور ایک جملہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. آج کل بے پردگی کے رواج پہ لوگ کہتے ہیں میرے دل میں تو کوئی برائی نہیں تھی، میں نے تو کوئی بری نظر سے معاملے کی بات. سنو، قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے امت کی بیٹیوں، تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے قرآن نے پیغمبر کے صحابہ کو فرمایا پیغمبر کی آل بیت نبی کی بیویوں کے پاس جاؤ گے تو پردے میں رہ کر بات کرو. کیا ان کے دل پاک نہیں تھے؟ ان کے دل پاکیزہ نہیں تھے؟ تو میری بات کا مطلب نبی کی بیٹی کی ناموس کی بات بھی اللہ قرآن میں کرتا ہے، نبی کی بیوی کی ناموس کی بات بھی اللہ قرآن میں کرتا ہے. اور اللہ نے نبی کے گھرانے کی وہ ناموس بتائی ہے. پارے کے پہلے تو کہتے رب نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. رب کریم نے پیغمبر کے گھرانے کی بات کی، نبی کی نجی زندگی کی بات کی، نبی کی بیویوں کی بات کی، اور ان کو مقام دیا، مرتبہ دیا. پشاور کے روشن ضمیروں توجہ رکھنا. رب فرماتے ہیں لستن کاحد من النساء. اس دھرتی پہ کوئی عورت نہیں ہے جو آپ کے رتبے کو پہنچے، اس دھرتی پہ کوئی عورت نہیں ہے جو آپ کے مرتبے کو پہنچے، اس دھرتی پہ کوئی خاتون نہیں ہے جو آپ کے مرتبے کو پہنچے. ہاں لفظ آج سے اللہ نے خاص مقام استعمال کیے ہیں. جب اللہ نے اپنی توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، یکتائی کی بات کی، عقیدے کی بات کی، تو رب نے فرمایا قل هو اللہ احد. اللہ نے اپنی بات بھی لفظ احد سے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبوت کے معاملے میں ابو بکر کی بات کی کہ ابو بکر مال لگاتا ہے تو کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں، وہاں بھی فرمایا وما، اللہ نے فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا. ادھر بھی لفظ احد سے نفی کی ہے. جب بات آئی پیغمبر کے گھرانے کی ناموس کی تو رب نے فرمایا لستن کاحد. تمہاری جیسی بھی کائنات میں عورتیں نہیں ہیں، اور جس کی بیٹیاں مقدس
नामूस कितनी मुकद्दस होगी। और मेरे साथियों, रसूलुल्लाह के नामूस पर एक जुमला कहता हूं, याद रखना, रिसालत में आपके ऊपर कोई एतराज करेगा तो वो एतराज हुजूर पे नहीं पहुंचता, शायद बाद में हुजूर की बात आए, पहले एतराज अल्लाह की जात पे आएगा। आप कहेंगे कैसे? सूरत नजम में रब का ऐलान है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। नबी बोलते हैं, रब के हुक्म से बोलते हैं, अल्लाह चाहता है तो नबी बोलते हैं, वरना नहीं बोलते। वो एतराज करेगा नबी के बोल पे, वो एतराज करेगा नबी की बात पे, वो एतराज करेगा नबी की गुफ्तगू पे, वो एतराज करेगा नबी पाक के फरमान पे। तो फरमान तो अल्लाह के हुक्म से है, तो फिर एतराज तुमने नबी पे नहीं किया, खुदा पे किया। एतराज तुमने पैगंबर पे नहीं किया, खुदा पे किया। एतराज तुमने रसूल पे नहीं किया, खुदा पे किया। और जो खुदा पे एतराज करता है, तभी तो हम बात करते हैं कि खुदा भी मानकर एतराज करते हो, तो एतराज कैसा है? इसीलिए पैगंबर के नामूस की, नामूस रिसालत की हिफाजत की जरूरत है कि नामूस रिसालत की हिफाजत होगी तो नामूस खुदा की हिफाजत होगी। और इस जलसे के उन्वान का दूसरा हिस्सा अजमत सहाबा है। मैं एक जुमला समझाने लगा हूं, रसूलुल्लाह के सहाबा कौन है? हुजूर पाक के सहाबा का मर्तबा और मकाम, हुजूर पाक के सहाबा का दर्जा और हैसियत, पैगंबर के सहाबा की वैल्यू और मर्तबे और रुतबे क्या है? याद रखना मेरे दोस्तों, पैगंबर के सहाबा का मर्तबा ऐसे है, इसे हम कुरान में देखें तो रब फरमाते हैं पैगंबर अलैहिस्सलाम को सिराजम वहाज फरमाया कि पैगंबर चमकते सूरज है, और सूरज वो होता है जब वो तुलू होता है, उसकी रोशनी सबसे ऊंची इमारतों पे पड़ती है, सबसे ऊंचे दरख्त की टहनियों पे पड़ती है, सबसे बुलंद बंदो बांग जगह पे पड़ती है। रसूलुल्लाह अगर इस्लाम के सूरज हैं, रसूलुल्लाह पैगंबरों के सूरज हैं, और यकीनन है जब हुजूर आए इनकी रोशनी सहाबा पे पड़ी, इनकी रोशनी अहले बैत पे पड़ी। नबी की अहले बैत पैगंबर का घराना है, नबी के सहाबा पैगंबर का याराना है। पता चला नबी का याराना हो या नबी का घराना हो, इस धरती के अव्वलीन लोग हैं, तभी तो इन पे सबसे पहले रोशनी पड़ रही है, तभी तो इनके ऊपर परताओ मोहम्मदी पड़ रहा है, परछाई मोहम्मदी पड़ रही है, साया रसूल पड़ रहा है, और इनको फैज़ रसूल डायरेक्ट मिल रहा है। ये उम्मत का वो तबका, वो बुलंदवाल मकाम पे फायज है कि हुजूर पाक की रोशनी सबसे पहले इनको मिली है। और पैगंबर के सहाबा का मकाम और मर्तबा इतना है कि रब्बे करीम कुरान में ने आपके और मेरे लिए आइडियल बना के पेश करते हैं। अल्लाह कुरान में इनको उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कह के कामयाबी का सर्टिफिकेट देते हैं, उलाइका हुमुल फाइजून कह के फौज व फलाह वाला कहते हैं। अल्लाह उलाइका हुमुर राशिदून कह के हिदायत याफ्ता कहते हैं, उलाइका हुमुस सादिकून कह के इन्हें सच्चा कहते हैं, उलाइका हुमुस सिद्दीकून कह के इनमें सदाकत को बंद कहते हैं, उलाइका कतम फी कुलूबिहिमुल ईमान कह के इनके ईमान की बात करते हैं, उलाइका हुम खैरुल बरिया कह के इस धरती की बेहतरीन मखलूक फरमाते हैं। जिनको रब ने इतना दर्जा दिया, जिनको रब ने इतना मकाम दिया, जिनको अल्लाह ने कुरान में इतनी हैसियत दी है, आज कोई हुजूर के सहाबा पे देखकर कोई जुमला कहे तो फिर मैं एक बात, बहुत बड़े बंदे की बड़ी बात करने लगा हूं। शेखुल अरब, उस्ताजुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी नव्वरल्लाहु मरकज़हु मेरे शेख अव्वल हैं, इरशाद फरमाया करते थे, लोगों हुजूर आए हैं तो सहाबा और अहले बैत बने हैं, और तुम अहले बैत पे अगर बकबक करो, पैगंबर के सहाबा पे बोलो, तो बताओ फिर नबी की नऊजुबिल्लाह मेहनत अगर खत्म हो गई तो फिर नबी करने क्या आए थे? फिर हुजूर की मेहनत का मैदान क्या था? फिर हुजूर का मामला क्या था? हाँ, मैं उस सैयद ज़ादे की बात करने लगा हूं जिन्हें दुनिया मौलाना सैयद यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह के नाम से याद करती है। हजरत बिन नौरी फरमाते थे, ऐ लोगों, पैगंबर अलैहिस्सलाम को सहाबा ने अपनी आंखों से देखा था, पैगंबर के फरमान को सहाबा ने अपने कानों से सुना था, हुजूर के हाथ में सहाबा ने अपने हाथ दिए थे, हुजूर के साथ जंगों में
साहबा अपने पांवों पे चल के गए थे, हुजूर की आवाज पे साहबा ने माल के ढेर लगाने पे लब्बैक की सदाएं की थी। और लोगों, अगर तुम इतने जालिम बन जाओ, खून तुम्हारा सफेद हो जाए, तुम आंखें चार करके आंखें चोर बन जाओ और हुजूर से सहाबा को हटा दो, बताओ वो आंखें कहां से लाओगे जिन्होंने मदनी का दीदार किया था, और वो कान कहां से लाओगे जिन्होंने हुजूर की बात सुनी थी, और वो हाथ कहां से लाओगे जिन्होंने हुजूर के हाथ में हाथ देकर बैत की थी, और वो पांव कहां से लाओगे जो पांव पे चल के हुजूर के साथ बदर से लेकर तबूक तक एक एक गज़वे में, एक एक सरिये में नबी के दीन की सरबुलंदी के लिए पहुंचे थे। हाँ, वो शख्सियतें कहां से लाओगे जिन्होंने नबी की आवाज पे अपने अम्वाल भी दिए, औकात भी दिए, अपनी औलाद भी पेश की, और हुजूर के सहाबा का इनकार कर दिया जाए तो दुनिया को इस्लाम किस मुंह से पेश किया जाएगा? कुछ अरसा कबल हमारे मुल्क में एक इत्तेफाकी पैगाम बनाने का एक महफिल का इनेकाद हुआ ऐवान सदर में, और वहां पर तमाम मकाते पे फिक्र मौजूद थे, उनकी क्यादत मौजूद थी, बड़े बड़े सियासी ज़ुआमा लीडरान मौजूद थे, रुआसा मौजूद थे। मुल्क के सदर और वजीर आजम की मौजूदगी में हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातो हमने क़याम पाकिस्तान की किताब उठाकर कहा था, लोगों, पैगंबर के सहाबा भी हमारे ईमान का हिस्सा है, हुजूर की अहले बैत भी हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर तुम पैगंबर के सहाबा और अहले बैत का इनकार करोगे, फिर दीन किस तरह हम तक पहुंचा है, वो वास्ता तो बता दो। तुम किस बुनियाद पर दीन काफिर को पेश करोगे कि हुजूर हमें कुरान देकर गए हैं, हुजूर हमें फरमान देकर गए हैं, आका में शरीयत देकर गए हैं। जब वास्ता ही नाकाबिल एतबार रहा तो फिर दीन पहुंचेगा कैसे? मैं इसी पर हाशिया लगाते हुए हजरत कायद की बात को आगे बढ़ाते हुए एक जुमला कहता हूं। पूरा दीन तो बड़ी बात है, कायद मोहतरम आप बड़े, आपने बड़ा जुमला फरमाया। मैं अपनी बात करता हूं, सुबह की 4 रकतें, 2 फर्ज और 2 सुन्नतें, सुन्नत की 2 रकातें पहली और दूसरी, और 2 रकतों में 4 सजदे, 2 पहली में 2 दूसरी में, और 4 सजदों में एक एक सजदे के अंदर 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला, ये 3 चौक 12, और 12 तो बड़ी बात, 11 एक तरफ। एक तस्बीह भी अगर साबित करो कि ये हुजूर से आई है, बगैर साहबा और अहले बैत के ये एक तस्बीह साबित नहीं हो सकती। पूरी नमाज कहां, पूरा दीन कहां? एक तस्बीह साबित नहीं हो पाएगी। किस बुनियाद पर हम पैगंबर के सहाबा का इनकार करें? किस बुनियाद पर इनकार किया जाए? जी नहीं, इन बुनियादों पर इनकार नहीं किया जा सकता। इस बुनियाद पे हम कहते हैं, ऐ लोगों, इस्लाम मां इताअत खुलफाए राशिदीन, ईमान मां मोहब्बत आले मोहम्मद, हम खिलाफत राशिदा को भी मानते हैं, नबी की आले बैत को भी मानते हैं, हुजूर के घराने को भी मानते हैं, हुजूर के याराने को भी मानते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये फजला बैठे हैं उसी दीन को लेकर, उसी मजहब को लेकर, उसी कुरान को लेकर, उसी शरीयत को लेकर जो अल्लाह ने नबी को, नबी ने साहबा को, साहबा ने इमाम अबू हनीफा को, और उसके वास्ते से हम तक पहुंचा है। आज हमें चाहिए हम अपनी औलादों को आलिम भी बनाएं, अपनी औलादों को हाफिज भी बनाएं, अपनी औलादों को कारी भी बनाएं, ताकि हमें पता चले अल्लाह कुरान में, नबी फरमान में हमें क्या पैगाम देकर गए। और मेरे साथियों, मैं एक बात समझाने के तौर पे आपकी खिदमत में जुमला कहने लगा हूं। अपनी औलादों को आलिम और हाफिज बनाओ, ये ना समझो कि मौलवी बन गया तो खाएगा कहां से। लोग कहते हैं मौलवी बन गया कहां से खाएगा। मैंने कहा जितना खाएगा इज्जत से खाएगा, जितना ही खाएगा इज्जत से खाएगा। और सुनो,
ان کی عزتیں اتنی ہیں، انہوں نے وہ علوم پڑھے ہیں کہ کوئی اپنے گھر میں برکت کروانا چاہے، رحمت اللہ کی بلانا چاہے تو بڑی معذرت سے کہتا ہوں، وہ یہ نہیں کہتا پرنسپل صاحب کو بلا لو، وہ یہ نہیں کہتا جج صاحب کو بلا لیں، وکیل صاحب کو بلا لیں، کسی ڈاکٹر صاحب کو، کسی انجینئر کو بلا لیں، جی نہیں، وہ کہتے جی حافظ کو بلا لیں، عالم کو بلا لیں۔ تو دنیا تو یوں انہیں سلام کرے گی، دنیا میں بھی عزتیں ہوں گی، آخرت میں بھی عزتیں ہوں گی۔ اور میرے ساتھیوں، جتنے میرے یہ جملہ علماء کرام موجود ہیں، ان کی بھائی عبدالحق کے واسطے سے مجھ تک درخواست آئی ہے، اجازت، ان کے مسائل کو بھی، ان کے فضائل کو بھی، ان کے دلائل کو بھی آپ انہی کے ساتھ کاربند رہیں گے۔ میری اجازت حدیث آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس کے علاوہ میں کوئی باقیوں پہ کفر کے فتوے نہیں لگا رہا، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، جنہیں میں حق سمجھتا ہوں، حق کی بات کرتا ہوں۔ انہی عقائد و نظریات پہ آپ کو میری طرف سے اجازت حدیث ہے۔ مجھے میرے شیخ حضرت مولانا شریف اللہ مولویانوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اجازت حدیث ہے، جن کو 16 واسطے سے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث امام بخاری تک جاتی ہے۔ اس دھرتی پہ سب سے پرانی اور سب سے مختصر اور سب سے عالی سندات ہیں تو ہمارے شیخ مولانا شریف اللہ رحمہ اللہ رحیمیہ خان جامعہ شمس العلوم تفسیریہ والے، ان کی بھی ہے۔ ان کے لیے کہا جاتا ہے وہ الشیخ الفاضل الاجل من ينتہی الیہ علو الاسناد فی ھذا الزمان، اس زبان میں جن تک علو اسناد جاتی ہے وہ ثلاثیات الامام الہمام البخاری کی اجازت ہے، وہ اجازت اس دھرتی کی سلسلۃ الزہب مانی جاتی ہے، وہ اجازت میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔